قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، ہمارا عنوان اور ہمارا موضوع چل رہا ہے حفاظت نظر کے انعامات اور بد نظری کے نقصانات۔ رمضان المبارک سے پہلے انسانی اعضاء میں، انسان کے جسم میں جتنے بھاگ ہیں، پارٹس ہیں، اعضاء ہیں، ان میں ایک عضو ہے زبان۔ ان سے کیسے اور کتنے گناہ صادر ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ پھر میں نے میرے پیر اور مرشد اور میرے شیخ سے اجازت لی کہ اب کون سا عنوان بتائیں، عرض کریں، تو حضرت نے بتایا کہ جسم کے اور بھی ایسے اعضاء ہیں جن سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ آج کل نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، لہذا نگاہ کے ذریعے سے جو گناہ ہوتے ہیں اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں وہ عرض کر دیے جائیں۔ چنانچہ پچھلی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور دھرم اور ان کے ماننے والے بس رہے ہیں، چل رہے ہیں، جی رہے ہیں، ان مذاہب اور دھرم میں فحش باتیں، گناہ کی باتیں ناپسندیدہ ہیں، وہ بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن اسلام کا کمال ہے، اسلام کی شان ہے، اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے صرف گناہ کو برا نہیں کہا ہے، گناہ کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ گناہ تک پہنچنے والے جتنے وسائل، ذرائع، اسباب، واسطے اور راستے تھے، تمام پر بریک لگا دی، روک لگا دی۔ ایک کہوت ہے اردو زبان کی کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بنسری۔ جب گناہ کا پہلا سبب ہی اگر ختم کر دیا جائے تو اس کی آخری منزل تک آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی ایک میں نے مثال دی تھی، پھر اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اعادہ کر دیتا ہوں۔ شراب کی مثال دی تھی میں نے کہ جیسے مذہب اسلام میں شراب کا پینا ممنوع ہے، حرام ہے، اور مذاہب نے بھی اس کو پسند نہیں کیا ہے، لیکن اسلام نے تو یہ کہا کہ شراب کا بنانا حرام، جب بنے گا نہیں تو کوئی پیے گا نہیں، اگر بن گیا تو کہ خریدنا، پرچیز کرنا، کہا یہ بھی حرام۔ کسی نے خرید لیا، کہا کہ کوئی بیچتا ہے تو کہ وہ بھی حرام۔ پھر آگے فرمایا بن گیا، خرید لیا، بیچ دیا گیا، پھر آدمی نمبر آتا ہے پینا یا پلانا، تو کہ پینا اور پلانا دونوں حرام۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، سد ذرائع کرنا، گناہوں کے راستوں کو بند کر دینا، اسلام کی خوبی ہے۔ دوسری مثال، اسلام میں عبادت صرف اللہ ہی کی شان اور لائق ہے۔ پرستش، پوجا پاٹ اور عبادت خالق اور مالک کی شان ہے۔ اس لیے اسلام نے جہاں بت پرستی کو منع کر دیا، حرام کر دیا، بت پرستی کے جتنے اسباب تھے، وسائل اور ذرائع تھے، اسلام نے کہا یہ بھی حرام ہے۔ کوئی بت تراشتا ہے پتھر کے ذریعے سے یا لکڑیوں کے ذریعے سے، یا کاغذ پر پینٹ کرتا ہے اس کی، یا دیواروں پر بناتا ہے، کہا کہ ان کا دیواروں پر بنانا، ان کا کاغذ پر تصویر کشی کرنا، یا یہ ہے کہ پتھروں پر یا لکڑیوں پر اس کو تراشنا، کہ یہ سارے اسباب بھی حرام ہیں۔
یہ ہوں گے تو بت پرستی ہوگی. معاف کرنا، پھر مجھے معاف کرنا. آج ہم اپنے بڑوں کی عقیدت اور محبت میں جب ہم بیواؤں کی وزٹ کے لیے، انکوائری کے لیے جب وہ فارم فل کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا ہے صحیح لکھا غلط لکھا، تحقیق کے لیے جاتے ہیں. ان کے گھروں میں عام طور پر ایک طبقہ ہمارے شہر میں بلکہ ہمارے کاٹھیاواڑ کے اندر ایسا ہے جو کسی نہ کسی بڑے پیر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ان کا پیر ہوتا ہے. اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کی تصویریں رکھنے لگے وہ گھروں میں. یہ ایک ابتدا ہے، یاد رکھنا. آگے چل کر ان کی آنے والی جنریشن اور نسلیں نہیں سمجھے گی کہ یہ کون تھے اور کس لیے ان کو رکھا تھا. ابھی تو عقیدت اور محبت میں رکھا تھا، پھر آگے جا کر اللہ ہدایت دے، اللہ معاف کر دے، اللہ حفاظت فرما لے، پھر ان کی پرستی شروع ہو جاتی ہے. یہی تو ہوا تھا. وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، شروعات کیسے ہوئی، اس پر میں عرض کرتا آپ کو. اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کہ دنیا کے اندر بت پرستی کیسے شروع ہوئی. بہرحال بت پرستی جیسے حرام ہے، بت پرستی کے اسباب اور وسائل بھی حرام ہیں. یہ سارے کام اسلام نے کہا حرام ہے، نہیں کر سکتے. یہ دوسری مثال. بلکہ اس سے آگے اسلام نے کیسے روکا اور کس طرح سے روکا. فرمایا کہ جس میں غیر اللہ کی مشابہت اور نقل لازم آئے، غیر اللہ اور مذاہب کی نقل جس میں ہوتی ہو، اسلام نے اس کو بھی روک دیا ہے. اس کی آسان مثال، بہت سارے مذاہب کے ماننے والے دنیا میں ایسے ہیں جو چاند اور سورج کی پوجا پاٹ اور پرستش اور عبادت کرتے ہیں. کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی چاند کی پرستش کرتا ہے. اسلام نے کہا کہ دنیا میں اور مذاہب والے جیسے چاند اور سورج کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، لہذا جب سورج نکلا جائے، سورج سب استوا پر سینٹر میں ہو یا سورج جب غروب ہو، اسلام نے کہا تم عبادت نہیں کر سکتے. کیوں؟ نماز تو کہ نماز نہیں پڑھ سکتے. میری نیت، آپ کی نیت اگرچہ یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کعبۃ اللہ کی طرف میرا منہ ہے، میں اللہ کو سجدہ ریز ہوتا ہوں، اسلام نے کہا پھر بھی تمہارے لیے منع ہے. اس لیے کہ اس وقت کے اندر اور مذاہب والے اس کی عبادت کرتے ہیں، لہذا اس کی نقل ہو جائے گی، مشابہت ہو جائے گی. اس وقت میں تم عبادت نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. ایسا روکا، جڑیں کاٹ دی اسلام نے، بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا اسلام نے کہ گناہ کے راستے پر نہ جا پائے. یہ دو مثال، ایک شراب کی، دوسری بت پرستی کی. تیسری مثال اسلام نے یہ دی. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اتنا بہترین جملہ کیوں نہ ہوتا، وہ تو خالق اور مالک کے کائنات کا کلام ہے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم زینا مت کرو، زینا والا کام مت کرو، یہ ہونا چاہیے تھا. وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، اللہ یہ ارشاد فرماتے. لیکن کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زینا مت کرو. یوں نہیں کہا زینا کے قریب بھی مت جاؤ. کرنے کی تو بہت دور بات ہے، کرنے کی تو بات بہت دور کی ہے، قریب جانا بھی منع کر دیا. اس لیے فرمایا زنا کا پہلا راستہ یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو، یہ پہلا راستہ ہے. اس لیے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بندیوں کو، اپنی امتی عورتوں کو بتا دیں کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہیں، گھروں میں جمی رہیں. وہی راستہ بند کر دیا. گھر سے نکلے گی زنا کے راستے کھلیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گھر سے نکل نہیں سکتی. ہاں نکل سکتی ہو، شریعت کے حدود میں نکل سکتی ہو، شریعت کی پابندیوں کے ساتھ نکل سکتی ہو. نکلنے کی ضرورت ہے،
اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، تو فرمایا تم پردے کے ساتھ نکلو۔ یہ دوسرا اسٹیپ دیا ہے کہ پردے کے ساتھ تمہیں نکلنا ہے۔ پھر نکلنے کے بعد جتنی ضرورت ہے اتنی دیر نکلنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ مرد اور عورت ایک جگہ جمع نہ ہو، پہلا راستہ روکنے کا، جمع نہ ہو، اور جمع ہونے کی کوئی شکلیں پیدا ہو جائے، کوئی ایسے اسباب بن جاوے، تو کہا کہ تمہیں مردوں کے ساتھ جمع ہونے کی کوئی ایسی شکل پیدا ہو تو پردوں کے ساتھ جانا ہے۔ پہلے تو نکلنے کا منع کیا، نکلنا ہے جمع ہونے کی شکلیں تو پردوں کے ساتھ نکلنا ہے۔ پھر تیسرا فرمایا باہر نکلیں گے آپ، یعنی عورتوں سے فرمایا تو ایسے زیورات نہیں پہنیں گی جس کی آوازیں پیدا ہوتی ہو، اس لیے کہ یہ آوازیں مردوں کو تمہاری طرف مائل کرے گی، جب مائل کرے گی تو زنا کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی، زیورات کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا خوشبو لگا کر نہیں نکلیں گی۔ آج کیا حال ہے، پردہ نہیں، فیشن دیکھو، خوشبو لگانا، زیورات کا پہننا، یہ چیزیں تو شریعت اسلام نے عورتوں کو مردوں کے لیے قرار دی تھی کہ تمہیں زینت اختیار کرنی ہے، اپنے شوہروں کے لیے کرنی ہے، دنیا کے ان انسانوں اور بھیڑیوں کے لیے نہیں کرنی ہے، تمہارے لیے تو تمہارے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنی ہے۔ پھر کیا فرمایا، کس قدر سخت وعید ہے۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے جلد دوم کی، جس کا خلاصہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جن عورتوں نے خوشبو لگا کر کے بازار کا راستہ اختیار کیا، اپنے گھروں سے نکلی، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایسی ہیں جس کی تشریح علماء نے کی ہے، خوشبو لگا کر نکلنے والی عورت ایسی ہے جیسے کہ وہ زنا کرنے کے لیے نکلی ہے، کہ یہ زانیہ قرار دیا اس کو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں ان مثالوں کے ذریعے سے کہ اسلام کی شان، اسلام کا کمال، اسلام کی خوبی اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف گناہ کو حرام نہیں کیا، گناہ سے نہیں روکا، گناہ تک پہنچنے والے سارے راستوں کی جڑیں کاٹ دی کہ یہ بھی منع، یہ بھی منع، یہ بھی منع۔ یہ شان ہے، یہ اسلام ملا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں۔ اس لیے تو آج دنیا اسلام کے لیے پیاسی ہے۔ چاہتے ہیں ہم مسلمان ہو جائیں، چاہتے ہیں ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں، چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی غلامی اختیار کر لیں، لیکن ان کے پیڑوں میں زنجیریں لگی پڑی ہے۔ کبھی معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی اجازت نہیں دیتی، کبھی خاندان اور گھرانہ اجازت نہیں دیتا، ایسی زنجیروں میں وہ پھنسے پڑے ہیں، ترس رہے ہیں انسانیت، خصوصاً اس ملک کے برادران وطن ہندو بھائی ترس رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہوں، نہیں ہو سکتے، پریشانیوں میں ڈوبے ہیں۔ اور ایک آپ اور ہم ہیں کہ اللہ نے ماں کی گود میں وہ اسلام دیا، وہ ایمان دیا، اور وہ کامل اور مکمل ذاتہ حیات دیا، جس پر چل کر نہ صرف یہ کہ میری اور آپ کی بلکہ انسانیت کی زندگی امن، چین، سکون، سلامتی، عافیت، رحمت والی بن سکتی ہے، بلکہ ان چیزوں پر چل کر کے یہ دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور میرے بھائیوں، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت، اچھا آخری بات کہ جڑوں کو کاٹ دینا، بنیادوں کو ختم کر دینا، صرف یہ دین کے معاملے میں نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں بھی، اور دنیا کی بیماریوں کے معاملے میں حکومت اس کا انتظام اور اہتمام کرتی ہے۔ دو مثالیں دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ کورونا سے پہلے میلیریا چلا تھا، میلیریا آپ نے دیکھا ہوگا، جگہ جگہ سائن بورڈ لگے تھے، یوں نہیں لکھا تھا کہ میلیریا سے بچو، کیا لکھا تھا اس پر؟ ایک وہ مچھر کا فوٹو دیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے، ان سے بچا جائے۔ پھر اس کے نیچے نوٹس لکھی گئی تھی کہ یہ مچھر کہاں کہاں پیدا ہوتے ہیں، کہ تمہاری
جسمانی بیماریوں کا راستہ ختم کرنے کا یہ مچھر ہے. اور مچھر کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کہ اندھیروں میں پیدا ہوتے ہیں, پانی بھری ہوئی جگہ میں پیدا ہوتے ہیں. یہ کچھ چیزیں اور علامتیں اور نشانیاں اور جگہیں بتائی تھی. کیوں؟ اتنا ہی کہہ دیتے کافی تھے. لاکھوں کروڑوں روپئے اس بیماری کی جڑ کو کاٹنے کے لیے حکومت نے اس پر صرف کیے کہ اگر اس بیماری کا سدباب نہ کیا گیا, اس کو روکا نہ گیا. حالانکہ علاج تو تھا, ملیریا کا علاج نہیں ہے ایسا نہیں ہے, تھا, بہت اچھی طرح سے تھا, اچھی دوائیاں, ٹیبلیٹس اور انجیکشن تھے, لیکن کہا نہیں, ان بیماری کی جڑوں کو کاٹنا ہے. اسی طرح اسلام نے گناہوں کی جڑوں کے کاٹنے کے راستے بتائے. کورونا جب آیا تو کہا کہ ماسک لگاؤ, ڈسٹینس کے ساتھ رہو, کیا 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 ملاقاتیں نہ کرو. ایسا حال بن گیا تھا کہ آدمی بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا, یہ فون نہیں کرنا, چھوڑو یار. یہ حال بنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بیماری تک پہنچنے کے راستے تھے. جیسے انسان کو جسمانی بیماری موت کی گھاٹ تک پہنچا سکتی ہے, موت کے آغوش میں سلا سکتی ہے, اسی طرح سے روحانی بیماری انسان کو جہنم کے گڑھے تک پہنچا سکتی ہے. دنیا کی بیماریوں کا آخری اسٹیج انسان کی موت ہے, یاد رکھنا. لیکن روحانی بیماریاں جو ہیں وہ ان کا آخری اسٹیج ہے اللہ کی جہنم میں جلنا, جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اے میرے اللہ میں تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. ہاں, یہ ہے چیزیں, یہ اسلام نے روکا ہے. اس کے علاوہ کچھ باتیں اور عرض کرنی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے صرف گناہوں سے نہیں روکا, گناہوں تک پہنچنے کے جتنے راستے, اسباب, وسائل, ذرائع جو کچھ تھے. اور آج کی دنیا میں زینا کا سب سے بڑا ذریعہ یہ موبائل کی دنیا ہے. اس لیے آج بھی اللہ والے جو نیک بندے ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, ہم نے دیکھا خود ہمارے شیخ کے پاس صرف سادہ موبائل رکھتے ہیں, اور موبائل ہوتا ہے اس میں صرف وہ میسیج سن کر اس میں جواب دے کر پھر رکھ دیتے ہیں. جب اس کو کھولا جائے گا تو نامحرم کی صورتیں اور شکلیں آئے گی. جو اسلام کا پہلا گناہ کا پہلا راستہ ہے. اس لیے آپ بھی کوشش کرو, ہم بھی کوشش کریں, ہم سب مل کر کریں کہ اللہ یہ آنکھ تو نے دی تھی تیرے دیدار کے لیے دی تھی. ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہونے والا ہے, ان آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کی قبر میں پہچان ہونے والی ہے. بہت سارے نیک بندے اس مجلس میں ایسے ہیں جنہوں نے آقا کا روزہ اور اللہ کا گھر اور اللہ کا خانہ کعبہ ان آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ میں سے بہت سارے ہیں, ہم بھی ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, میرے اللہ میں تو تیرا گھر دیکھ کر آیا ہوں ان آنکھوں سے, تیرے نبی کا روزہ دیکھ کر کے آیا ہوں, اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد قبر میں آقا کا نورانی چہرہ ان آنکھوں سے مجھے دکھایا جائے گا, پہچان کرائی جائے گی. اے اللہ, تو قیامت کے میدان میں ساری نعمتوں کے دینے کے بعد تو پوچھے گا میرے بندے اب کون سا میرا وعدہ جو پورا کرنا باقی ہے آپ سے کیا بتاؤ. تب علماء بتائیں گے کہ اللہ کا دیدار ہونا باقی ہے, ان آنکھوں سے ہوگا. انہی کو نصیب ہوگا جنہوں نے ان آنکھوں کی حفاظت کی ہو. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مستورات کے ذریعے کاروبار میں لین دین کا معاملہ ہو تو اپنی نظروں کو نیچا کر دو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, نیچا کر دو. اور دنیا نے اس کا لوہا مانا, دنیا نے تعلیمات اسلام کی صداقت اور سچائی کو ایکسپٹ کیا. ایک زمانہ تھا جب اللہ کی زمین پر جینا تنگ کر دیا گیا تھا. امارت اسلامیہ افغانستان جب وجود میں آئی ہے حکومت, اس وقت کسی نے مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے ایکسپٹ کیا. لیکن دیکھا جب ان کی حکومت آئی تو اسلام نے منع نہیں کیا, ایجوکیشن کے لیے منع نہیں کیا, کالج میں جانے سے منع نہیں کیا, یونیورسٹیوں میں جانے سے منع نہیں کیا. کہا ساری یونیورسٹیاں, سارے کالج, سارے اسکولیں ہمارے ملک میں چلتی رہے گی, لیکن قانون چلے گا اللہ اور محمد رسول اللہ کا چلے گا. بچے بھی تعلیم لیں گے, بچیاں بھی تعلیم لے گی, لیکن اسلام نے کہا ہے ان کو جمع نہ کیا جائے, زینا کا خطرہ ہے. انہوں نے بیچ میں پردہ ڈالا, لڑکے یہاں بیٹھیں گے, لڑکیاں یہاں بیٹھیں گی.
تعلیم دونوں لیں گے لیکن اسلام کے اصول اور ضابطوں کے مطابق لیں گے۔ کیا ہوا تو کہ بہت ترقی یافتہ ملک کے اینکر اور پترکار اور صحافی جب انٹرویو لینے کے لیے ان اللہ کے نیک بندوں کے سامنے جاتے ہیں تو اپنے سروں پر دوپٹہ ڈال دیتے ہیں۔ ان کی نظریں تو کہ نیچی ہوتی ہیں، بات کرتے ہیں مستورات سے، نظریں نیچی ہوتی ہے۔ یہ قرآن پر عمل ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے اپنی نظروں کو نیچا کر دے۔ نظروں کو نیچا کر کے انٹرویو دیتے ہیں۔ دنیا نے دیکھ لیا آج عمل کیوں نہیں ہو سکتا جب مسلمان اور ایمان والا ٹھان لیتا ہے، صدق دل سے عہد کر لیتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ نے کیسے راستے کھولے؟ دنیا حیران ہے، پریشان ہے، ان کی عقلیں حیران ہو گئی، بند ہو گئی، ان کی عقلوں کے تالے بند ہو گئے۔ یہ آ کیسے گئے یہاں؟ کچھ نہیں تھا، نہتھے تھے، کمزور تھے، اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال تھی، اور اس لیے تھی کہ وہ شریعت اسلام پر چلنے کے پورے پابند تھے۔ اللہ سے دعا ہے ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ شریعت اسلام پر پختہ طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں سے میری آپ کی امت کی خصوصاً نظر کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اقراری مجرم اللہ، جانتے ہوئے گناہ کر چکے ہیں، پتہ تھا، معلوم تھا تو ناراض ہو رہا ہے اے اللہ، لیکن تیرا دھیان چلا گیا، تیرا ڈر نکل گیا ہمارے سینوں سے، ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے۔ اللہ ہم آپ کو بھولے ہیں، آپ ہمیں نہ بھولنا، ہم آپ کو بھولے ہیں، آپ ہمیں نہ بھولنا۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما لے۔ اللہ جتنے حالات ہیں اس وقت امت پر، یہ ہماری معصیت، ہمارے گناہ اور ہماری نافرمانی کی سزا ہم لے رہے ہیں۔ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ جس زندگی سے آپ راضی ہوتے ہیں اللہ وہ زندگی ہمیں نصیب فرما دے، اس زندگی کا مزہ ہمیں بھی چکھا دے، اس زندگی کا مزہ ہمیں بھی چکھا دے۔ اور جس زندگی سے آپ ناراض ہوتے ہیں اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اس زندگی سے حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے، دین کے داعی بنا دے، اللہ ان کے اخلاق کو اچھے بنا دے، اللہ ان کی صحبتوں کو اچھا بنا دے، بری صحبتیں اور برے اخلاق سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما دے، بری صحبت اور برے اخلاق سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے، خصوصاً ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، عصمت کی، عزت کی، حیا، پاک دامنی اور اس کے دوپٹے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج تک دیا آپ نے دیا ہے، آپ ہی دینے والے ہیں، اللہ جو دیا ہے اس کی قدر کرنے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری اور ناقدری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیشہ آپ کے سامنے ہم مانگا کرتے ہیں، ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، اپنے مخلوق کے سامنے ذلت کے ساتھ ہاتھ پھیلنے والے دن آنے سے ہماری حفاظت فرما، ہاتھ پھیلنے والے دن آنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اس بستی کے قبرستان میں جتنے بندے بندیاں سو رہی ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما لے، ایمان اور اسلام پر زندگی دے دے، ایمان اور اسلام پر اللہ موت عطا فرما دے، تیری ناراضگی اے اللہ، تیری ناراضگی کے ساتھ اے اللہ موت آنے سے حفاظت فرما لے، کمال ایمان اور اسلام کے ساتھ اور تیری رضا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے ساتھ موت نصیب فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا، متمنی ہے، متوقع ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ حاضرین مجلس کے حالات اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، جو جس حال میں ہے اللہ ان کے حالات کو درست فرما دے، بیماریوں کو صحت سے بدل دے، پریشانیوں کو عافیت سے بدل دے، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اپنے کرم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔